الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام بوصیری نے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری پر جو بھی واقعات ظہور پذیر ہوئے ان کا ذکر بھی فرمایا، اور چونکہ رجب کا چاند طلوع ہو چکا ہے تو حضور معراج پر تشریف لے گئے تو اس کے لیے بھی ایک فصل باندھی، تو وہ دونوں میں پڑھتا ہوں تاکہ برکت ہو جائے۔ اصل تو بات ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، ابان مولدہ عن طیب عنصرہ آتی بمبتدأ منہ ومختتمی یوم تفرس فیہ الفرس انہم قد انذروا بحلول البؤس والنقم
وبات ایوان کسرا وهو منصدع كشمل اصحاب کسرا غیر ملتئم والنار خامدة الانفاس من اسف علی والنهر ساحل العین من صدم وساوت ان غادت بحیرتها ورد واردها بالغیظ حین زمی کأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من درم والجن تهتف والانوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عموا وصموا فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعد ما عاينوا في الأفق من شهب منقدة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إسر منهزم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي نبزا به بعد تسبيح ببطنهما نبز المسبح من نحشاء ملتقم. یہ تو حضور آئے تو پھر کیا ہوا، اور حضور معراج پر تشریف لے گئے تو پھر کیا ہوا. یا خیر من یمم العافون ساحتہ سایا وفوق متون العینک الرسم ومن هو الآیت الکبریٰ لمعتبر ومن هو النعمت العظمیٰ لمغتنم سرایت من حرم لیلا الى حرم کما سر البدر فی داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخرق السبع اتباك بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع شابا لمستبك من الدنو ولا مركا لمستنم خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلمي كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میں نے 2-3 شعر چھوڑ دیے ہیں، وہ میرا اندر جو ہے نا وہ بہت ہی مضطرب ہو رہا تھا، تو میں نے کہا نہیں، لوگ یہ نہ سمجھے ریاکاری کر رہا ہے، کیونکہ جس مقام پر جنہوں نے امام بوصیری نے جو بات کی ہے نا، میرے جیسا ایک مولوی ملوانا یہ باتیں کرے کہ حضور کیسے گئے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہوئے پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، اور میں پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں کیف کے پر جہاں جلیں کوئی کیا بتائے کہ یوں قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں. تو اس واسطے مولویوں نے پھر یہ بات چھیڑ دی کہ حضور کیسے گئے. میں نے کہا کیسے دیا پترا تو ایک گلنا کرن واسطے. امام بوصیری فرماتے ہیں حضور اس مقام پر گئے لم تدرک ولم ترمی، فرمایا نہ کوئی گیا تے نہ آج تک کسی نے ارادہ کیتا ہے اتھے جانا. اور داتا صاحب علیہ الرحمن نے لکھا حضور معراج والی رات جس مقام پر تشریف لے گئے نا، اگر اپنی امت کا خیال نہ ہوتا تو حضور نے واپس نہیں آنا تھا. اس واسطے حضور سے صرف محبت کا رشتہ ہے بس. جہان عشق نہ میری نہ سروری دانت ہمیں بس است کہ آئینے چاکری دانت. بس اقبال کہندا نہ اتھے اپنا آپ دسنا ہے، نہ اپنا مال دسنا ہے، نہ عزت آبرو. اقبال کہندا بس اکو یہ حضور اسی تواڈے نوکراں دے وی چاکر. اتنی بات.
سبحان اللہ. کیا توجہ بھائی. اس بندے نے کلہ بارو اتنا زور لایا, تسی زور نہیں لا سکتے. نعرہ تکبیر اینج نعرہ لگے, مسجد مبارکہ جڑی ہے اے بھی گونجے. شاہ جی قبلہ اتنا بڑا انتظام کیتا, آپ دے مریدین متوسلین تاریخ دے دوستا, میں بھی حاضر ہو گیا. جیڑا بندہ ہوئے نا, اقبال کہندا, مولانا روم فرمایا, اے گرفتار ابو بکر و علی تو جدا سر حق کے غافلی, فرمایا تینوں کی پتہ ہے, تو حضرت سیدنا صدیق اکبر پہلے خلیفے, مولا علی چوتھے, فرمایا تو انہاں چکرنج کیوں پہ ہوئے؟ ہاں یہ تے رب دا راز سی کہ ابو بکر پہلے بنے تے علی چوتھے بنے. تینوں جدو اس راز دا پتہ نہیں, تو اس گل وچ پیندا کیوں ہے؟ تو کون آندا انہاں دے بارے گلاں کرن والا؟ ہاں انہاں چکرنج پینا ہی نہیں. ایسا جنہوں منیا حضور دے واسطے نال منیا. ہاں جی, اسی حضور دے واسطے نال منیا. توجہ بھائی توجہ. یہ بچہ, یہ باتیں ہیں کوئی کرنے والی. 1400 سال کے بعد ابھی امت کو یہ بھی نہیں پتہ چل سکا, یہ آپ لوگوں کو نہیں پتہ, یہ کان بند کر دے. ہاں, جو رسول اللہ نے فرمایا بات وہی ہونی ہے, جو صحابہ کی تا گل وہی ہونی, جیڑی آل بیت گل کی تھی گل وہی ہونی. انہاں دا احترام ہی اتنا ہے. امام علی رضا آئے نا نیشہ پور, امام علی رضا نیشہ پور آئے تھے, اتھے آپ گھوڑے اتھے سوار تے آپ نے اپنا چہرہ کجے ہویا سی, اتنے حسین و جمیل کے لوگ تاب نہیں سن لیا رہے. لوگوں نے کہا جناب اپنا چہرہ انور تا دکھاؤ. جدو آپ نے کپڑا اینج کیتا تے ہزارہ دنیا صرف چہرہ ویکھ کے ڈھہ پئی. لوگ جلے ہو گئے امام علی رضا نو ویکھ کے. جدو لوگ جلے ہو گئے, کوئی جناب گھوڑے دے پیر چمن, کوئی زمین چمن. پھر کافی دیر تو بعد جدو لوگوں نے ہوش آئی تھے, علماء, مشائخ, حافظ, قاری, عالم, فاضل, محدث, مفسر سارے آئے کھڑے سن. انہوں نے کہا بھائی چپ ہو جاؤ, ہن امام حدیث سنان لگے. جدو علماء نے آواز لائی نے بھی حدیث سنان لگے, ساری دنیا پھر چپ ہو گئی. اے نہیں کہ مولانا تقریر کر رہے ہیں ان لوگ موبائل سنن. میں اپنی مسجد ساڑھا عشاء تو بعد درود شریف پڑھا جاندہ تے کئی لوگ درود شریف دے دوران موبائل آوے تے درود شریف چھڑ کے تے موبائل سنن ٹور پر. کی حضور نہ محبت کی تھی, کوئی سمجھ آئی گل تو گاڑی؟ ادھر گلاں کرنی جی صحابہ نو تیر بھی لگے تے انج نہیں ہوئے, تے درود شریف پڑھ دیں تو موبائل اٹھ کے ٹور پہ تھا. اے جھوٹ سارے چھڑ دیو. ہاں اے بالکل اے محبت نہیں, محبت اے ہوئے جی تیر بھی آوے. حضرت ابو دجانہ نو کتنے تیر لگے میدانے ہوتے, حضور تے ہیں جھکے ہوئے سن, کر کے جھکے ہوئے سن, تے تیر اتنے لگے کہ جد اٹھے تے ہمیں پتہ لگتا سی جی میں سے کنڈیالی جا رہی. تیر لگے کوئی چونڈی نہیں کسی نے پائی, لیکن لا یتحرک ایک باری بھی انج نہیں کیتا. اسی صرف اے ہی مقصد ہے, اور تاریخ دا ساڑھا کوئی مقصد نہیں. مطلب کوئی ساڑھے نہ اس واسطے لگ جائے کہ روٹی بڑی لبنی تے پیاسے لبنے تے کوئی عہدہ لب جانا, نا بالکل ساڑھی تاریخ دے کوئی مقاصد نہیں. روٹی میرے مالک دینی. بھٹو دا خاندان روٹیوں دا پورا اجے تک جناب بھٹو گیا, پھر او دا دھی گئی, پھر او دا جناب جوائی بھی گیا, ہن او دا پوت دوترا آیا کھڑا, روٹی کسی نے بھی نہیں دینی. ہاں روٹی تو میں نے حق چھوڑا تھا, اندیشہ غربت سے حفیظ, سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے. اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی, رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ نہیں بھائی یہ کیا بات ہے؟ یہ گدڑ شیروں کو بند کریں, حضور کی بات کریں. ہاں جی, تاجدار ختم نبوت. میں گل یہ کرنے لگا, جیڑا بندہ نااہل ہوئے نا تے کمینہ ہوئے, انہوں میری تقریر سن کے بھی کچھ نہیں ہونا. وہ باہر جا کر ساری گلیں ٹھیک سن, لیکن وہ مسجد جڑی اچھی اچھی آواز لائی نہیں ٹھیک سی. اچھا ساری گلیں ٹھیک سن, لیکن اتھے نا ایک گل مولانا صاحب نے بڑی غلط کی تھی. یہ جو کام ہی کوئی نہیں اس بندے دا, وہ ساری زندگی چوں چوں کرنے, انہیں قبرج وڑ جانا ہے, انہوں قبرج ہی نہیں سمجھ آنی میرا ہوں کی جواب دینا ہے. کل حشر والے دن بھی حضور نے فرمایا 3 قسم دے بندے قیامت نو ہونگے جدو حشر دی طرف. ایک ہونگے پیدل, ایک ہونگے سواریاں دے, دوسرے اپنے منہ دے بل چل رہے ہوں. صحابہ نے عرض کی حضور منہ دے بل بندہ کن چلے گا؟ فرمایا جڑا خالق پیران تے چلا سکتا نا, وہ منہ دے بل بھی چلائے گا. تو حضور نے فرمایا میں وہ منظر ویکھ رہا, جھاڑیاں تے کنڈے,
تے اچے نیویں ٹبے وہ اپنے منہ نال چل رہے ہیں تے کیویں بچاندے کہ میرا منہ جھاڑی تو بچ کے ان چلا جائے. اس وقت کو ڈرو. آج حضور نال پیار کرو. کیڑے لوگ منہ دے بل چلن گے جنہ دے منہ اللہ رسول واسطے غلط استعمال ہوئے. ہاں اس دن وہ منہ دے بل چل رہے ہون گے. تو حضور نے فرمایا وہ رب قادر ہے. تو حضور وہ منظر بھی فرمایا میں آج بھی ویکھ رہا کہ اپنے منہ کیویں بچان گے میں جھاڑیاں آگے آ جان. باز آ جاؤ. اے اپنے منہ اس واسطے رب نہیں بنایا کہ بندہ کسی کو بہ کے اسلام دے خلاف گل سن لوے. سانو کوئی لکھ واری گال کڈے تو انو سمجھ نہیں. ساڈی آڑ وچ لوگ دین دی مخالفت کر دین. اسی کہندے تسی ہو جاؤ نا اگے کام تے کرو نا دین دا. دین دا کدی بھول کے بھی نہ نہیں لیا تے گلاں ساڈے خلاف کر دیو تو پھر تسی انہاں دی ہاں وچ ہاں ملا دیو. ہاں جی مولوی ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہوں گے لیکن ساڈی گل کرو نا. اسا کدھر دین دے بارے کوئی گل کیتی تو ساڈے اسی تے زندہ آنا بعد مر گیا تو پھر کی ہویا. میں تو ساری رات مسیتی بہنا کسی نو درد ہوئے تے آ کے میں نو درد دسے تے خدا واسطے دی مخالفت چھڑ دیو. بہت وڈا حضور نے فرمایا میں قبر تو وڈا خوفناک منظر نہیں ویکھیا. رأیت رسول اللہ حضور فرماتے ہیں رأیت منظرن والقبر افضع منہو. حضور فرمایا میں بڑے بڑے منظر ویکھے قبر تو وڈا خوفناک منظر میں کوئی نہیں ویکھیا. آج تو آنگو اسی کہنے ہیں ادھر چلو تسی مڑ کے جناب پھر واگاں توڑا کے تو پھر جناب سیاسیاں دیا گل جی ٹھیک ہے لیکن لبیک والے کیا کرنا چاہتے ہیں. لبیک والے حضور کے دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اے جڑا امام بوسیری دا شعر سی نا معراج شریف والا ایک ایک شعر تے بندہ مردہ بھی زندہ ہو جاندہ. بندہ حضور دی معراج دے بارے عام بندہ اٹھ کے باتاں کرے کہ جی وہ کیسے گئے وہ کس طرح ہوا وہ کس طرح ہوا وہ کس طرح ہوا. ایمان اینج ہونا چاہیے دا. سیدنا صدیق اکبر کو ابو جہل آیا انہیں کہا جناب تواڈے نبی نے کیا میں راتوں رات مسجد حرام تو بیت المقدس کیا پھر میں لا مکان گیا واپس آیا کنڈی ہل رہی پانی چل رہا بستر گرم اینج ہو سکتا. سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں پوچھا میں جا کے پوچھنا دیکھنا پھر کیسے ہوا. اتے کھڑیا فرمایا سننا ابو جہل انی لو صدقو بے ابعد منہ. میرے آقا اس سے بھی بڑی بات کریں تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. یہ سمجھ آ جائے نا تو اقبال کلندر لاہوری جی نو آ جاندی کہنا تور موجے از غبار خاناش کابرا بیت الحرم کا شاناس. اقبال کہنا تو تور پہاڑ دیاں گلاں کرنا ساڑھے آقا و مولا دے گھر جڑا جھاڑو دیتا گیا نا او دے نا جڑا گرد و غبار اڑیا تور پہاڑ تو دا مقابلہ نہیں کر سکتا. گل بندے نو کرنی نہ آوے ایویں جناب مولویاں اٹھ کے جناب ہاتھ بندیاں شروع کر دیتیاں. نا جتھے مولویاں پیراں تے جناب صوفیاں دے جا کے علم مک دینا او تو حضور دی شان شروع ہوندی ہے. آجے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. صدیاں بعد جنہ دے غلام سلطان الہند خواجہ معین الدین اجمیری چشتی حسن سنجری نگاہ پاون تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا دین. انہاں دے آقا دا کوئی اندازہ کر سکنا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا علم کیا ہو. گلاں کر رہے ہیں میرے جا مولوی ایک دو لفظ پڑھ کے حضور دے بارے گل کرے گا. لو جی خواجہ صاحب دے مبارک نا دی میں صرف صغیر تو انہوں سنا دا. آنا یعین اعانتا فہو معین. آپ دا نام ہے معین الدین. دین نو انج پکڑ کے دین نو انج بلند کرنا دین دی مدد کرن والے. دین دی مدد کرن والے یا حکمراناں دی مدد کرن دین نو اتے لے آن والے یا حکمراناں دی ٹیسیاں کرنا. ہاں پیر ہوتا ہی وہ ہے جو دین کو اوپر لے جائے. لوگ کہتے ہیں آپ نے ہمارے پیر صاحب کے خلاف بات کی. میں کہا میری تو زبان چلے میں کسی پیر دے خلاف گل کر. لیکن پیر وہ جو سلطان الہند ہو. پیر وہ جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو. پیر وہ جو خواجہ نظام الدین اولیاء ہو. بادشاہ ملن آیا تو فرمایا میں تیرے واسطے دعاواں کرنا میں نو ملن نہ آویں. خواجہ نظام الدین فرمایا ملن نہ آویں. انہیں کہنے جی میں تے آنا ہے. فرمایا فقیر تے گھر دے دو دروازے ادھر آئے گا میں ادھر نکل کے چلے جاؤں.
ان کے درباروں میں جا کر چاپلوسیاں کرنا اس کا نام فقیری ہے؟ اقبال کہنا فقر را تازو کے اوریانی نمان آ جلال اندر مسلمانی نمان. اقبال کہنا جدوں دے مسلمان غیرت مند فقیر گئے اسلام دی عزت بھی ختم ہو گئی جناب. گال تو ہے نہیں ہوندی. کوئی قیامت تک تصور بھی نہیں کر سکتا کسی بزرگ کے خلاف کوئی سوچے. بات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن بزرگ وہی ہے جس کی ہر چیز محمد الرسول اللہ کی دین کی سربلندی. عزت آبرو کا بھی مسئلہ ہے تو پھر ایسے آگے کھڑا ہو جائے. ہاں ہم بزرگ کو مانتے ہیں، مجدد الفسانی کو مانتے ہیں. اقبال کا نظریہ پتہ کیا تھا؟ ایک نیٹشے تھا جرمنی کا مجذوب، اس کا نظریہ اقبال کہنا وہ لا الہ تک تے پہنچیا لیکن الا اللہ تک نہ پہنچیا. اقبال نے بڑا دکھ سی اس گل دا. کہنا او بلا درمان بتا اللہ نہ رفت از مقام عبدہ بیگانہ رفت کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرور سرمد. اقبال کہنا یار بڑا افسوس ہے لا الہ تک تے پہنچیا الا اللہ تک نہ پہنچیا. کاش کہ وہ مجدد الفسانی دے زمانے چ ہوندا تے مجدد صاحب نے وہ ہاتھ پکڑ کر انہوں رب تک پہنچا دینا سی. اقبال دا نظریہ اس وقت تک سی جدوں تک اقبال مجدد صاحب دی قبر تے حاضر نہیں ہویا. جدوں ہویا نا تو کہندا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار. اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. اور اگلی گل جڑی میں کرن لگا او وے اقبال کہندا جدوں تک میں مجدد صاحب دی قبر تے حاضر نہیں سی نہ ہویا تے میرا نظریہ ایسی بھائی وہ جرمنی دا جڑا مجذوب سی نا نیٹشے او انہیں اللہ دا انکار کر دیتا. لا الہ تک تے پہنچیا الا اللہ تک نہیں. کہندے کاش کہ مجدد صاحب دے دور وچ ہوندا تے انہاں پکڑ کے رب تک پہنچ. کہندا میرا نظریہ اس وقت تک سی جدوں میں حاضر نہیں ہویا. جدوں حاضر ہویا نا تے باہر نکل کے کہندا یارو ہو مجدد صاحب نے مینوں حاضری دے دوران توحید دے وہ اسرار و رموز دسے. اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا. اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا. حضور کی یا رسول یا توجہ انہیں جانا انہیں جانا اور انہیں جانا آنا یعین اعانتن فہو معین. کوئی قیامت تک حضور دے امت دا کوئی بندہ ہوئے صاحب ایمان کسی ولی دے خلاف بات نہیں کر سکتے. لیکن ولی ہو جڑا قلعہ گوالیار چلا جائے. مجدد الفسانی قلعہ گوالیار چلے گئے تے اذان دیتی تو قیدی ڈاکو چور سارے ہوتے بند سن. جہانگیر نے کہا انہوں مار دین گے آپوں ہی انہوں نے کی پتا. جب آپ اذان دیتی تو ڈاکو چور سارے آ گئے. انہوں نے کہا بابا آئے تھے تیرے مرید کوئی نہیں اے کدے واسطے اذان دیتی ہے؟ فرمایا جدے واسطے دیتی میں جاننا میں کدے واسطے دیتی. اوہی چور ڈاکو ڈکیت سارے مجدد صاحب دے بیعت ہو گئے. اور قلعہ چکن لگے سن سارا. ہاں جی قلعہ چکن لگ مجدد صاحب تے نگاہ پائی نا قلعے دی دیوار شک ہو گئی. دیوار پھٹ گئی سی. اے جتنیاں نگاہاں صدیاں بعد پاور ہے تساں حضور دے بارے گلاں کرنے کی گلاں کرنے لوگ حضور دے بارے حضور دیاں شاناں تے جڑے قلعہ گوالیار چلے جان. اے نہیں بھائی نہ ختم نبوت تے حملہ ہوئے تے بندہ اندروں بھی نہ نکلے پھر کہے میں پی رہا اوتھے بیندے نہ فیض آباد آ کے اسی تو تھلے اتر جانا سی. بیٹھو جی سارے جدوں حضور دی ختم نبوت واسطے نہ آئے تے ہن پوں پوں کرنا. ایک لمحہ ہوندا زندگی دا بندہ انج ہوندا یا انج ہوندا. ہاں ایک لمحے وچ بندہ اوتے چلا جاندا تے ایک لمحے وچ بندہ ذلیل تے خوار ہو جاندا. اودے واسطے صدیاں نہیں چاہیے ہوندی. ایک فیصلہ کرنا ہوندا. رخ روشن کے سامنے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پروانہ ادھر جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے. ہاں جی توجہ اسی سید صاحب کے گوڑے جا کے کیوں بیٹھ گئے پیرنج. میں جی ٹھیک ہوندہ تو میں پیرنج بھی بہ جانا سی اس واسطے کہ آپ ساڑھے نال اس مسئلے انج کھڑے رہ جناب. کلمہ سی رسول اللہ دا پڑھیا. ایک گل یاد رکھنا کوئی چون کرے کوئی چاں کرے
کلمہ سی رسول اللہ دا پڑھیا اور تقلید اسی امام اعظم ابو حنیفہ دی کی تھی. ہاں بس چوں چوں چر چر چوں چوں جی یہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, کیا کر, کچھ بھی نہیں کر رہے. سارا دین دا کھا کے جدو دین دا اوکھا ویڑا آیا, امام احمد بن حنبل جدو جا رہے سن نا جیل وچ, تے اگوں ایک ڈاکو اس زمانے دا بڑا ڈاکو ابو الحسن اور آؤ کے آ رہا ڈیوڈ وچ ملاقات ہو گئی امام احمد بن حنبل نال, تے آپ قرآن دی حفاظت واسطے اندر جا رہے سن, بادشاہ نال ٹکر ہو گئی. امام صاحب فرماندے مینوں 80 کوڑے آج دے مولوی ایڈے جسم قیمتی ہو گئے ہتھ کڑی بھی نہ لوا سکے, ہمارا لبیک سے تعلق نہیں ہے, ڈب کے نہ مرے ہو تسی. امام احمد بن تسی حضور دی ختم نبوت واسطے ہتھ کڑی نہ لوائی, کی ہونا سی ساری جن کی کوٹھیاں کاراں بنائیاں نے, پھر کسی دی جرت سی تو گستاخ جاندی گلاں کر دے ہو بہ کے. امام احمد بن حنبل جیسا ایسا عظیم عالم لکھاں حدیثاں دا حافظ ٹکر ہو گئی بادشاہ نہ. آپ فرماندے ہیں بادشاہ 80 کوڑے مینوں اے جے مارے, ہاتھی نوں بھی لگ دے نا تے ہاتھی بھی چیخ اٹھنا سی. کوڑے لگ رہے سن تے آپ دا تہ بند کھل گئے سی, تہ بند. دادا صاحب بھی یہ گل لکھی, حافظ ذہبی بھی سیر و اعلام النبلاء چ گل لکھی. آپ دا تہ بند کھل گیا, اٹھو تے بن کے کوڑے مار رہے سن. آپ نے آسمان وال ہاتھ بدے ہوئے سن, آسمان وال منہ کر کے نا اپنے ہونٹ ہلائے, تے غیب جو ایک ہاتھ آیا انہیں آ کے دوبارہ آپ دا تہ بند بند دیتا. ہاتھ تے بدے ہوئے سن. تاجدار ختم نبوت, اور خدا دا خوف کرو, تسی حضور دی خاطر ختم نبوت دی جانا دینیاں, تو اڑے کو منہ جو آواز نہیں نکل دی. اجے تک تو انہوں نہیں سمجھ آ رہی, اجے تک تو سمجھو یہ کوئی سیاسی نعرہ ہے, یہ تو بین الاقوامی سازشیں ہوتی ہیں. حضور کا نام بھی لوگوں نے سیاسی بنا دیا, پھر آپ نے مان لیا. دسو نا حضور دے نام تے اسی کیڑی سیاست کی تھی؟ حضور دے نام تے اسی لاشاں اٹھائیاں, حضور دے نام تے 12,000 شل تے گولیاں کھا دیاں, حضور دے نام تے اس حالت جیلاں کٹیاں, اس حالت چنا تے میں اساں جیلاں کٹیاں. پھر تسی لوگوں نے آخر لگ کہ یہ سیاسی ہے, پھر تسی مان جاندے ہو گل, تو ہاڑے کو تے صرف آواز نہیں نکلتی. اساں اس حالت جیل جی بہ کے نعرے لائے, تسی ایتھے نہیں لاندے. انج نعرہ لاؤ تاکہ مسجد دی چھت بھی کہے ٹھہرو بھائی ٹھہرو, مینوں چکن لگے ہو. انج نعرہ کر کے لاؤ, تاجدار ختم نبوت, انج کر کے نعرہ لاؤ. نعرہ تکبیر, شالہ بوز دلاں کدی نیند نہ آوے, شالہ بوز دلاں اور شالہ بوز دلاں کدی نیند نہ آوے. امام احمد بن حنبل بعد جدوں کوڑے مار کے بادشاہ فارغ ہویا نا, تے آپ دے شاگرد گئے, انہاں کہا حضور جدوں تہاڑا تہبند کھل رہے سی تسی آسمان وال منہ کر کے کی گل کیتی سی؟ آپ نے فرمایا میں آسمان وال منہ کر کے گل کیتی, یا اللہ تیرے قرآن دی خاطر کوڑے تے کھا رہا ہوں, ہن غیراں دے سامنے ننگا تے نہ کہہ. تو پھر غیب جو سونے دا ہاتھ آ گیا, اور میں غیران دے سامنے ننگا تو نہ کر, میں تو اتنے میرا تو اتنا ہی کام سی میں جڑا کر رہا ہوں, غیران دے سامنے ننگا تو نہ کر. اس واسطے امام احمد بن حنبل اندر چلے گئے, بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی. ٹکر بھی قرآن دی عظمت تے ہوئی. بعد جدو امام احمد بن حنبل چلے گئے نا, تو ایک بزرگ خواب وچ کسے دے آئے, انہوں نے کہا دسو جی امام صاحب دا مقام کیڑا ہے؟ وہ بزرگ دستیاں حضور انہوں دی پگڑی گر گئی, اینج کردیاں فرمایا ہاتھی کوئی نہیں, اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا. ستیاں مقام نہیں ملتے, مقام قرآن دی خاطر کوڑے کھان نال ملتے ہیں. ستیاں نہیں مندے, پھر اسلام دی خاطر قلعہ گوالیار جا کے تے قیداں کٹن تو بعد ملتے ہیں. ستیاں نہیں ملتے. امام اعظم ابو حنیفہ نو جیل وچ کوڑے کھاندیاں موت آوے تے پھر پوری دنیا دا امام بندا بندہ. لوگ سمجھتے ہیں جناب نہ دین دا کام تسی کیتا ہے, جنہ کیتا ہے تسی انہوں نے تانے دے ہو بہ کے, ہنج کی کیتا ہے سی لیاؤ نا, میں ساڑھے بسی بیٹھے ہیں میدان, مرن تو بعد پھر کیڑی گل ہوندی جڑی منہ تے ہوئے. اسی بیٹھے ہیں نا 2 سال تے 3 مہینے تو ہو گئے,
فیض آباد دے دھرنے نو لیاؤ کوئی جم کے اس تہ خانے چو کٹ کے لیاؤ جیڑی ساڈی ایک کال بھی ٹیپ ہوئی ہوئے کہ اسی معافی دے دے اسی جا رہے ہیں کوئی پیسے چاہیے دیں کوئی روٹی چاہیے دی نا ساڈے کو تو شے ہی کوئی نہیں سی جدوں لاہوروں چلے ہاں ساڑھے کو تو کرائے دے پیسے بھی کوئی نہیں سن میں نے کہتے جی کی ہوئے گا میں کہا جنہ دا کم میں ہو جانن انہ دا کم جانے ساڑھا اتنا ہی کم سی اسی میدان لا دیتا ساڑھے بارے گلنا ہزار باری سوچا کرو ساڑھے خلاف گلنا کرن لگے تو ساں کیتا کہ جڑا پہلے گل کرنا ہو پہلے آکے دسے انہیں 12,000 شیل کھا دیں لاہوروں چل کے تے ویل چیئر سمیت کنٹینر تے بیٹھ کے پورے راستے این کیتے میں تے ویکھیا 5 منٹ بعد لوگ تے ہاتھ تھکے ہوندے میرے تے آج تک ہاتھ نہیں تھکے نہ جیلیں تھکے نہ باہر تھکے نہ کنٹینر تھکے نہ 5 جلسے بھی کیتے ایتھوں میں چل کے سکھروں لڑکانے حیدرآباد پھر کراچی پھر اٹک آیا پھر بھی نہیں تھکے تسی ایک جلسے بہ کے میں ویکھدا کہ 10 منٹ بعد کوئی انج ویکھ رہا ہوندا کوئی ایک دوسرے نوں چونڈیاں پا رہے تساں کی تقریر دین لے آنا ہے تخت ہوتے اے کوڑ نہ مارو دین بڑا غیرت والا مذہب ہے ہاں جی جڑا بندہ اس نال 2 نمبری کرے انہوں چک کے بڑا دور سٹ دیندا تے پیرنچ بھی نہیں پیندا ماتے کوئی سمجھے جی جیسے وڈے خاندان دے تے ساڈے مرید 40 لاکھ تے 50 لاکھ تے ساڈے کو پیسے بڑے تے آستانہ وڈا تے مدرسے وڈے تے طالب علم وڈے نا اسلام اقبال کہندا او کعبہ را بہائے کم نہادش اور تدروارا ببازاں سرد حدش اقبال کہندا وڈے آمن اسلام دی خدمت کرن تا پھر صدیق اکبر بن جاندن پھر فاروق اعظم بن جاندن پھر عثمان غنی بن جاندن پھر حیدر کرار بن جاندن پھر خالد بن ولید بن جاندن پھر ابو عبیدہ بن جاندن کہندا جے وڈے نا خدمت کرن نا اے اسلام دا کمال ہے اے چھوٹے جے پرندے نو پکڑ کے شاہین ہاں جی توجہ اسلام کسی دی منتا نہیں کرتا وہ ویکھتا نہیں ہوا ٹرین چل پوے نا پھر کوئی کروڑ روپے بھی پکڑ کے کھڑے ہوئے نا کبھی میرا کروڑ روپے جو کھائے تو ڈرائیور پھر روکتا نہیں ہوتا ٹرین اپنی وقت تے چل پوندی ہوندی اقبال کہندا نماز عشق و مستی را اذان نیست اقبال کہندا جڑی عشق و مستی دی نماز دے واسطے اج تک اذان ہوئی کوئی نہیں یہ خود اٹھنا پیندا میں اپنے نبی نال پیار کنج کرنا ہاں عشق خود دستا تو انج پیار کرنا ہے مولانا تقریر کرن کے پھر انداز ہے سانو تو کسی نہیں کیا تسی انج جانا ہے پھر اتھے انج بہنا ہے یہ تو عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے اقبال کہندا نشان راز یکل ہزار ہیلا مپرس بیاک عشق کمالے ز یک فن دارت اقبال کہندا کدی بھی عقل کو نہ پوچھی رسول اللہ دے راہ دا حضور دے گھر دا پتہ عقل کو نہ پوچھی یہ تے ہزار حالے نہ تنو گھروں بھی نہیں نکلن دے گی میں کہا پھر اقبال کدے کو پوچھئے کہندا ہمیشہ حضور دی گلی دا پتہ عشق کو پوچھی وہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے محبوب کی عزت آبرو کس کے اندر ہے کل لبیک یا رسول اللہ بھائی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک پہلے حضرت سلطان الہند نام دا میں گردان کر جاؤں میں تو پھر رہ ہی نہ جائے پھر اس تو بعد میں اگلی گال امام محمد بن حنبل دی کرنا اعان يعين اعانتا فهو معين وعين يعان اعانتا فذاك معان لم يعن لم يعن لا يعين لا يعان لن يعين لن يعان الامر من وعين لتعن ليعن ليعن والنا يعن لا تعن لا تعن لا يعن لا يعن الظرف من معان معانان معانات اور شاہ صاحب دے مبارک نا دی توجہ بارک یبارک مبارکتن فہو مبارکن وبورک یبارک مبارکتن فذاک مبارکن لم یبارک لم یبارک لن یبارک لن یبارک لا یبارکن لا یبارکن لا یبارکن لا یبارکن الامر من بارک لتبارک لیبارک لیبارک والنہی عن لا تبارک لا تبارک لا یبارک لا یبارک الظرف من مبارکن مبارکان مبارکاتن گلہ کر رہے ہیں ساڑھے خلاف
आपू लफ्ज़ खातम नबीयीन भी पढ़ने नहीं आता, गल्ला साढ़े नाल कर दो, साढ़े पासे साढ़े अटक के जाने ना छज तो बोले भला परूण क्यों बोले, छज तो बोले भला परूण क्यों बोले, छज बोले उदो तो सुराख कोई नहीं, जिन्हों आपू 500 सुराख हैं वो किवें बोले जी मौलवी ऐसे होते हैं, मौलवी कैसे होते हैं। रसूलुल्लाह ने मौलवियों को अपने दीन का वारिस करार दिया, हुक्मरानों को करार नहीं दिया। आन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा वक़त बनु इस्राईल फिल मआसी नातहुम उलमाहुम फलम यंतहु फजालसूहुम फी मजालिसिहिम वाकलूहुम वशरबूहुम फदरबल्लाहु कुलूब बादिहिम बिबादिन फलानहुम अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असव व कानू यातदून फजलस रसूलुल्लाह व काना मुत्तकियन फक़ाल अल्लाह वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लतअमुरुन्न बिल मारूफ व लतनहवुन्न अनिल मुनकर व लतातिरुन्न अलल हक़्क़ि अतरन व लतकसुरुन्न अलल हक़्क़ि कसरन औ लयदरिबन्न अल्लाहु बिक़ुलूबि बादिकुम अला बादिन सुम्मा लयलअनन्नकुम कमा लअनहुम। हुज़ूर ने उम्मत बनी इसराइल के मौलवियों का जिक्र फरमाया, फरमाया कौम गुनाहों में मुब्तला हो गई, बनी इसराइल के उलमा ने रोका, ज़ाहिर है हुक्मरान गुंडे होते हैं, वो आगे उन उलमा ने हथकड़ियाँ ला देती, अंदर दे देता हो ये दहशत गर्द होते हैं, ये फलां होते हैं, ये इन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर देती। 72 साल असी सत्यानाश किया, 10,000 ते आज भी उलमा नमाज़ां पढ़ा रहे हैं, 5,000 ते आज भी मुअज्जिन अज़ाना दे रहा है, तुसी दसो तुहाडा रेट किधर चले गए। गल्लां कर दो पूरा मुल्क तबाह करके तुसा रख देता, जिस महकमे जाओ एडे एडे मुंह खोल के बैठे, इतनी रिश्वत दो, इतनी रिश्वत दो, एक फैक्ट्री चलाने वास्ते 20 महकमे नूं रिश्वत ना दो तो दूसरे दिन फैक्ट्री बंद हो जाती। गल्ला कर दो, ये वक्त करीब है, मुहम्मद अरबी दा दीन हुण आने वाला है।